تین بیٹے ہیں، بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، مطلب فرما برداری نہیں کرتے ہیں، کوئی کام بولتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں، شاید اسی طرح کی بات ہوگی۔ ابھی بھائی صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور ان کا کہا نہیں مانتے ہیں یا ان کے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، دونوں ماں باپ کے حق سے متعلق ہے۔ اس طرح کی لاپرواہی اور بے پرواہی کرنے سے اولاد کی قسمت میں کیا آئے گا اور کیا کیسے کرنا چاہیے؟ اولاد کو بہرحال ماں باپ کی اطاعت کرنی ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ معصیت کی طرف بھی بلا رہے ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معصیت میں ان کی اطاعت نہ کریں، گناہ کے کام میں نہ کریں، لیکن ماں باپ ہونے کا حق بہرطور ادا کریں۔ قرآن مجید میں یہاں تک آیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا، کہ ماں باپ اگر تمہیں بدعقیدگی کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف بلا رہے ہوں اور اس کے لیے بالکلیہ طور پہ کوشش کر رہے ہوں تو ان کی اس بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی، مگر دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک بہرحال ایسی صورت میں بھی کرنا ہوگا۔ یہ تاکید قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ تو ہم اپنے نوجوان ساتھیوں سے یا کم عمر بچوں سے کہنا چاہیں گے کہ ماں باپ کی طرف سے یہ شکایات جو آپ کی موصول ہو رہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں باپ آپ کے خوش رہیں، ان کی دعائیں آپ کو ملیں، ایسے آپ کام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ہر گناہ کو، اس کی سزا کو چاہے تو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان کریمی سے چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے، چاہے تو اس کی سزا کو محشر کے لیے ٹال دیتا ہے، سوائے الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ یہ گناہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں سزا ملتی ہے، اللہ پاک اس کو آفتوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اللہ اپنی دنیا کو حفاظت ہم خراب نہ کر لیں، ہماری بھی نسل پنپنی ہے، ہم کو بھی ان کے معاملات دیکھنے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہم کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دہلی سے ہماری جو بہن صاحبہ نے پوچھا تھا کہ 3 بچے بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بہن آپ کو بھی کیا کرنا ہے، نہایت ہی سنجیدگی سے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، کیونکہ آپ دنیاوی تعلیم دلوا رہی ہیں، اور عام طور پر سب جگہ یہی ہے کہ بچے تھوڑا سا شعور ان کا بیدار ہوتا ہے تو دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے، ان کو دینی تعلیم سکھانے کا اتنا نظم نہیں ہوتا۔ ہم نظم کریں، ہم خود سکھائیں، اگر ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو کسی اچھے استاذ کو، اتالی کو، معلم اور مربی کو مقرر کریں، اور ان سے خواہش بھی کریں کہ محض حروف اور کلمات ہی نہ سکھائیں، اخلاق بھی سکھائیں، آداب بھی سکھائیں۔ اور صحابہ کا دور میں بچوں نے بڑوں کا کیسا ادب کیا، کم سینی میں ان کا احترام کا کیا جذبہ تھا، یہ تعلیم دیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بچے کی طبیعت میں ہو بہو نقل کرنے کی ایک صفت ہوتی ہے، جیسا سنتا ہے اس کو اپنانا چاہتا ہے، جو اس کے سامنے نمونہ ہوتا ہے بالکل طور پہ ویسے ہی وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم اچھا نمونہ فراہم کریں، بہترین تعلیم کا نظم کریں اور محبت سے سمجھائیں۔ بچپنے کی وجہ سے کبھی کیا ہوتا ہے، تھوڑی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد رکھنا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں 10 سالہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، 10 سال تک میں خدمت میں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کبھی آپ نے اف بھی نہیں کہا ہے۔ میں چھوٹا تھا، کبھی ایسا ہوتا کہ فرماتے میاں انس یہ کام کر آؤ، میں بچپنے کی وجہ سے کہتا میں نہیں جاتا، تو نبی کریم علیہ السلام ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، زجر و توبیخ نہیں کرتے تھے۔ کرم فرما، رحم فرمانے والے، غریب پرور کرم کے خوگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ خود فرماتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جاتا ہوا دیکھتے تو کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہریے میں جا کر کام کر کے آتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا، کم سنی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا تو میرے رسول علیہ السلام مجھے شرمسار نہیں کرتے تھے، مجھ پر زجر و توبیخ کے کلمات نہیں فرماتے تھے مجھ سے، بلکہ خود ہی کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور کبھی کسی کام کے لیے فرماتے کہ نہ کرنا، بچپنے کی وجہ سے میں نہیں کرنا بولے تو کر دیتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے زجر و توبیخ نہیں کی، کہتے فواللہ ما قہرنی ولا قہرنی، آپ کی رحمت کے قربان جائیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیے، سخت الفاظ نہیں کہے، لیکن اتنا پیارا آپ کی صحبت کا فیض تھا کہ بس میں ہمیشہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری ہی کرتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی جدائی شاخ گزرتی تھی۔ ایسی صحبت بافیض سے حضور علیہ السلام نے مستفید کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے طور پر سرپرست اللہ نے بنایا، ماں باپ بنایا ہے، تو ہمیں اس طور پر بھی اپنے بچوں پر پیار و محبت کو بانٹنا چاہیے اور ان کے سامنے بہتر طریقے پر صحابہ کے واقعات، اہل بیت کے واقعات، بزرگوں کے واقعات آہستہ آہستہ بتدریج سنانا چاہیے، اس سے اطاعت کا جذبہ انشاءاللہ پرورش پائے گا۔